اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا يشكرون ذلكم اللہ ربكم خالق كل شيء لا الہ الا هو فأنا تؤفكون صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل والے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی رات کو سکون کرو، آرام کرو، اور دن کے وقت اپنی روزی روٹی کماؤ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے روشن بنا دیا تاکہ ہر ایک کو یہ روشنی میسر ہو، اور اس میں وہ اپنا جو بھی ضروری کام سر انجام دینا چاہے دے سکے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی اللہ، تو تم کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو؟ اس طرح تو وہ لوگ بھٹکتے ہیں یا بھٹکا دیے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بخشا، آرام سے اسے سکون سے ٹھہرایا، اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہیں صورتیں دی، فاحسن صورکم، اور تمہاری صورتوں کو اچھا اور خوبصورت بنایا۔ پھر یہیں پر بس نہیں ہوئی، بلکہ کھانے کے لیے تمہیں پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا۔ ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین، یہ اللہ تمہارا رب ہے، بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ والحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، اسی کو پکارو خالص ہو کر اس کے لیے دین ہو۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان معبودوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ چکی، واضح دلائل آ چکے، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے سرخم تسلیم کر لوں۔ وہی اللہ ہے جو تم کو مٹی سے پیدا کرتا ہے، پھر پانی کے ایک نطفے سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں دنیا عطا فرماتا ہے، دنیا میں نکالتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور پھر تم بوڑھے ہو جاؤ۔ تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کو ہی نہیں پہنچ پاتے، اس لیے تاکہ تم پہنچو ایک مدت متعینہ تک، تاکہ تم سمجھو وہی اللہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ ان رکوعوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر بھی بیان فرما رہے ہیں، اور کچھ انسان کی حقیقتیں بھی بیان فرما رہے ہیں جن کی میں وضاحت کئی دفعہ کر چکا ہوں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو جھٹلاتے ہیں، اور اس تعلیمات کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ فسوف یعلمون، عن قریب وہ لوگ جان لیں گے، جب وہ
ان کی گردنوں میں توق ہوگا اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی۔ جہنم کے اندر یسحبون فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے اور پھر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ شرکاء جن کو تم شریک کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ جواب میں کہیں گے ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے، یعنی جھوٹ بول کر اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو، یہ اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق اترایا کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ تم تکبر کیا کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ یا تو ہم آپ کو بعض وہ چیزیں دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا ہم آپ کو ان کی طرف، یا آپ کو ہم مفاد دیں گے، پھر ان سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، سب وہ ہماری طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا، ان میں سے بعض کے قصے ہم نے آپ کو بیان کیے اور بعض کے بیان نہیں کیے۔ کسی رسول کی طاقت میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی دکھائے بغیر اللہ کے حکم سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو فیصلہ حق کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس وقت اہل باطل خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔